معروف لکھاری اور کالم نگار یاسر پیرزادہ نے تبلیغی جماعت کے پلیٹ فارم کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنے والے مولانا طارق جمیل کی جانب سے پاکستان میں سیلاب کی تباہ کاریوں کو عذاب الہی قرار دینے کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ مولانا نے سیلاب کو ہمارے گناہوں کا نتیجہ قرار دے کر غریبوں کے زخموں پر نمک چھڑکنے والی سفاکانہ حرکت کی ہے۔ یاسر کے بقول وہ معصوم جنہیں 2 وقت کا کھانا نصیب نہیں ہوتا، ان کی جھونپڑی تک سیلاب میں بہہ گئی اور ہم انہی کو کہہ رہے ہیں کہ یہ خدا کا عذاب ہے۔ یہ بات خدا کی رحیم و کریم صفات کے منافی ہے جو قہار اور جبار بھی ہے، مگر ظالموں کے لیے نہ کہ مظلوموں کے لیے۔ اگر وہ غریبوں کے لیے قہار و جبار ہوتا تو پھر رحیم و کریم اس کی صفات نہیں ہو سکتی تھیں، اور قطع نظر اس سے قرآن میں جا بجا عذاب الہی کا ذکر ہے، اور یہ اصول بتا دیا گیا ہے کہ جب خدا کسی بستی پر اپنا عذاب نازل کرتا ہے تو پہلے نیک اور برگزیدہ بندوں کو وہاں سے نکال لے جاتا ہے، وہ گیہوں کے ساتھ گھن نہیں پسنے دیتا۔ خدا اگر یہ نہ کرے تو پھر قیامت کے دن حساب کس بات کا لے گا؟ یاسر پیرزادہ کہتے ہیں کہ رہی بات بے حیائی کی، تو مجھے آج تک یہ سمجھ نہیں آ سکا کہ پاکستان میں کون سی بے حیائی اور کہاں ہوتی ہے۔ دنیا میں برہنہ ساحل ہیں جہاں کوئی شخص کپڑے پہن کر نہیں جا سکتا، کلب اور کسینو ہیں جہاں دن رات بے حیائی کا کاروبار ہوتا ہے، پورے شہر اسی کمائی پر چلتے ہیں، سود کا کاروبار کرتے ہیں، وہاں کبھی کوئی عذاب نہیں آیا، بلکہ انہی شہروں میں کورونا ویکسین ایجاد ہوئی جسے لگوا کر ہم حج اور عمرہ کرنے کے قابل ہوئے ہیں اور دنیا نارمل حالت میں واپس آئی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ کوئی قیامت کا انتظار کرنا چاہتا ہے تو کرتا رہے، پاکستان میں تو قیامت آ چکی۔ پاکستان میں سیلاب اور زلزلے آتے ہیں، تباہی مچاتے ہیں، مگر جو تباہی اس مرتبہ پاکستان کے حصے میں آئی ہے وہ ناقابل بیان ہے۔ میں نے ایسے مناظر پہلے نہیں دیکھے، لوگوں کا گھر بار، مال و متاع، جمع پونجی سب تباہ ہو گیا، چھوٹے بچے پانی میں بہہ کر ڈوب گئے، خاندان کے خاندان ختم ہو گئے، سیلاب نے کسی پر رحم نہیں کیا، معصوم بچے، پردہ دار عورتیں، لاچار لوگ سب در بدر ہو گئے ہیں۔ یاسر پیرزادہ کہتے ہیں کہ تصور کیجئے ایک غریب آدمی کا جس نے تنکا جوڑ کر اپنی بیٹی کا جہیز جمع کیا ہو، ایک ایسے لاچار کا جس نے مٹی اور گارے سے اپنا مکان بنایا ہو، ایک ایسی عورت کا جو بغیر پردے کے کبھی گھر سے باہر نہ نکلی ہو، اور ایک ایسی بچی کا جو بنا باپ کے رات کا کھانا نہ کھاتی ہو۔ اگر راتوں رات خون خوار لہریں ان سب کو بہا کر لے جائیں اور اٹھا کر کسی ویرانے میں پھینک دیں جہاں کوئی ان کا پرسان حال نہ ہو، تو تصور کیجئے ان کی کیا حالت ہوگی۔ باپ اپنی بچی سے جدا ہو جائے، ماں اپنے بیٹے کو تلاش نہ کر پائے، اور جوان عورت یکدم خود کو غیر لوگوں کے بیچوں بیچ بے یار و مددگار پائے، تو کیا خوب قیامت کا ہے گویا کوئی دن۔ اور غریب تو غریب، اچھے خاصے متمول لوگ بھی سیلاب میں اپنا سب کچھ لٹا بیٹھے ہیں۔ یہ وہ سیلاب نہیں جس سے نمٹنے کے لیے پیش بندی کی جا سکتی۔ یہ سیلاب کسی مونسون بارش کا نتیجہ نہیں، نہ ہی یہ عذاب الہی ہے، یہ موسمیاتی آلودگی کا عذاب ہے جس میں پاکستان کا حصہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ یاسر پیرزادہ کہتے ہیں کہ 1957 سے لے کر اب تک زہریلی گیسوں کے اخراج میں پاکستان عالمی سطح پر 20% کا ذمہ دار ہے، جو امریکہ، روس، چین اور یورپی یونین کے مقابلے میں مونگ پھلی کے دانے کے برابر ہے، جبکہ دوسری طرف پاکستان میں قطبین کے بعد سب سے زیادہ تعداد میں گلیشیئرز ہیں جو امیر ممالک کی پھیلائی ہوئی آلودگی کے باعث تیزی سے پگھل رہے ہیں۔ ان 7253 گلیشیئرز میں سے سینکڑوں پگھل کر جھیلوں کی شکل اختیار کر چکے ہیں، اور یہی گلیشیئرز اب تباہی پھیلا رہے ہیں۔ اب بے شک کوئی جھولی اٹھا کر دعائیں مانگے یا اسے خدا کا عذاب قرار دے، اس تباہی سے نجات ممکن اسی صورت میں ہوگی جب امیر اور ترقی یافتہ ممالک اپنے کارخانوں اور گاڑیوں کا دھواں کم کریں اور اپنے کھربوں ڈالر کے منافع میں سے پاکستان کے سیلاب زدہ علاقوں کی تعمیر نو کریں۔ ہماری زندگی میں تو یہ معجزہ ممکن نہیں، باقی رہے نام اللہ کا، وہ چاہے تو ان کے دل میں کوئی رحم ڈال دے، ہم عاجز بس یہ دعا ہی کر سکتے ہیں۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔